اے میری قوم آج کے دن تمہاری حکومت سے تم ہی سرزمین مصر میں اقتدار پر ہو، پھر کون ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اگر وہ عذاب ہمارے پاس آ جائے۔ فرعون نے کہا میں تمہیں فقط وہی بات سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ کے سوا اور کوئی راستہ نہیں دکھاتا۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم میں تم پر بھی اگلی قوموں کے روز بد کی طرح عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ قوم نوح، عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، ان کے دستور سزا کی طرح اللہ بندوں پر ہرگز زیادتی نہیں چاہتا۔ اور اے قوم میں تم پر چیخو پکار کے دن یعنی قیامت سے خوف زدہ ہوں، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی اور رہنما نہیں ہوتا۔ اور اے اہل مصر، بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، اور تم ہمیشہ ان نشانیوں کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے اب اللہ ان کے بعد ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ اس شخص کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہوئی ہے، یہ جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت بیزاری کی بات ہے۔ اس طرح اللہ ہر ایک مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، تو میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پہ چڑھ کر راستوں پر جا پہنچوں، یعنی آسمانوں کے راستوں پر۔ پھر میں نے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں۔ تمسخر کرتے تھے نا، طنز کرتے تھے، خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما کر دی گئی اور وہ اللہ کی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی پرفریب تدبیر محض ہلاکت ہی میں تھی۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں خیر و ہدایت کی راہ پر لگا دوں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس نے برائی کی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اس قدر، اور جس نے نیکی کی خواہ مرد ہو یا عورت اور مومن بھی ہو تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اپنے اس چیز کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم بھی نہیں، اور میں تمہیں خدائے غالب کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ ہی آخرت میں، اور بے شک ہمارا واپس لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، یقیناً حد سے گزرنے والے ہی دوست کی ہیں۔ سو تم عنقریب وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جب بندے کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے نا تو پھر یاد آتی ہیں نصیحتیں بڑوں کی کہ مجھے نصیحت کی تھی لیکن میں نے نصیحت سنی نہیں، تو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ پھر تم دیکھ لو گے۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیے جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آج سے دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، سو کیا تم آج سے دوزخ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟